السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج بڑا ہی اہم دن ہے، بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ پہلے سپریم کورٹ میں صبح جب شروعات ہوئی تو وہ والی تیزی نہیں تھی جو کل والی تھی یا پرسوں والی تیزی تھی، اور پہلے تو سپریم کورٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے عید سے پہلے فیصلے کرنے ہیں، لیکن اب عید کے بعد یعنی جولائی کے دوسرے ہفتے تک وہ اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ اور لگتا یہ تھا آج جیسے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جناب فوج پہ اگر مشکلات ہوں اور ان کے موریل کا بھی دیکھنا پڑے گا، یہ پہلے نہیں انہوں نے بات کی تھی لیکن آج انہوں نے کر دی، بڑی مہربانی ان کی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج یہ کہا کہ جناب اس بات پہ فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے۔ تو کیا عید کے بعد فل کورٹ بینچ ہوگا؟ ایک نیا آئینی بحران شروع ہو جائے گا؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ دبئی آپ کو بتاؤں کہ پہلے لنڈن پلان ڈسکس ہوتا تھا اور اب دبئی پلان پاکستان میں ڈسکس ہوا کرے گا اگلے کئی سال۔ اور یہ ملاقاتیں ایک اور وجہ سے بڑی اہم ہیں جو عام آدمی شاید اس طرف اس کی سوچ نہیں جا رہی، کہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی مختلف سیاسی لیڈران جو ہیں یا سیاسی قائدین جو ہیں وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں ہیں کہ جہاں پہ یہ شاید ان کا آخری الیکشن ہو اور اس کے بعد وہ اگلا الیکشن نہ لڑ سکے۔ اور کچھ تو بیمار بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے، کچھ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کو شاید اعتبار نہ ہو کہ اگلے 2 سال میں 5 سال میں ان کی صحت کیسی رہتی ہے، وہ عملی سیاست کے قابل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو اس الیکشن میں ہر ایک جو ہے اپنا زور لگانے کو تیار ہے۔ اب 3 چیزوں کے اوپر بڑی سخت وہاں پہ میں نے سنا ہے بحث ہو رہی ہے، حالانکہ دونوں جماعتوں کے سیاسی قائدین جو ہیں وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انٹرم پرائم منسٹر کے اوپر ہو رہا ہے، غور ہو رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے لاہور سے گوہر اعجاز کا نام دیا ہے ایز انٹرم پرائم منسٹر۔ ایک اور لابی جو ہے وہ جناب احسن بون صاحب کا نام دے رہی ہے ایز انٹرم پرائم منسٹر۔ کچھ اور لوگ ہیں جو اس خواہش میں ہیں کہ شاید ان کا نام شامل ہو جائے۔ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ تو پرپیچول پرائم منسٹر بننے کی خواہشات ہیں ان کی، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے اپنے 3 سوٹ کیسز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ اب کون بنتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن دوسری چیز جو ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا۔ تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ دوبارہ سے اب ان کو خیال آ گیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی قانونی ٹیم یہاں پہ جا کر جتنے بھی امپیڈمنٹس ہیں ان کو دور کر لے، روڈ بلاکس کو دور کر لے، تاکہ میاں نواز شریف کا راستہ صاف ہو چوتھی باری وزیر اعظم بننے کے لیے۔ کیا آصف علی زرداری صاحب یہ مان جائیں گے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری جو پچھلے 1 سال سے مینٹلی، فزیکلی، پولیٹیکلی تیاری کر رہے تھے کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہونا ہے، کیا وہ یہ مان جائیں گے؟ کیا صدارت کا عہدہ جو ہے میاں نواز شریف آصف علی زرداری صاحب کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یا مولانا فضل الرحمان کو بنانا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ وہ رہے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ مذاکرات کیسے چلیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو الیکشن کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، اور میری خبر کے مطابق یعنی 8 اگست کو، آپ کو بتا رہا ہوں 8 یا 10 اگست کو، 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور 5 یا 6 تاریخ کو میاں نواز شریف بھرپور پلان بنا رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے، کہ اگر ان کے یہ پہلے سپیڈ بریکرز ہٹ جاتے ہیں ان کے راستے سے تو تیزی سے معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ این سی او سی کی جو خبریں ہیں جو 2 مہینے پہلے این سی او سی نے دی تھیں، اور میں اپنے پروگرام میں برملا اس کا کئی باری اظہار کر چکا تھا، جس کو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان میں اس سال توقع سے زیادہ بارش ہونی ہے، اور جتنی گرمی پڑ گئی ہے ہمارے گلیشیئرز بڑی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو این سی او سی کا یہ کہنا تھا، اور ان کی وارننگ تھی کہ اس دفعہ پچھلے سال سے 30 سے 31% فلڈ زیادہ آ سکتا ہے۔ تو پچھلے فلڈ میں اگر آدھے سے زیادہ سندھ ڈوبا ہوا تھا، بلوچستان کا ایک بیشتر حصہ ڈوبا ہوا تھا، کے پی کے کا بہت بڑا حصہ ایک ڈوبا ہوا تھا، پنجاب کے 2 اضلاع جو تھے زیر آب تھے، بلکہ سندھ تو ابھی تک اس سے ریکور بھی نہیں کیا۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ سیلاب آ جاتا ہے، نارملی سیلاب جو ہے وہ جولائی یا اگست کے آخر میں آتا ہے، یہ پانی جب جمع ہوتا ہے پھر ریلے بنتے ہیں پھر وہ آتا ہے، تو کیا اکتوبر میں الیکشن ممکن ہوگا اگر پچھلے سال سے بڑا سیلاب ہوا؟ اس پہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے آپ کو میں تعارف کرا دوں آج کے اپنے مہمانوں سے۔ مجھے جوائن کریں جناب رمضان چودھری صاحب، مجھے جوائن کریں جناب عامر ضیاء صاحب، مجھے جوائن کریں جناب مظہر عباس صاحب۔ تینوں ہمارے دوست ہیں، تینوں ہمارے محترم دوست ہیں اور تجزیہ کار ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔
رمضان چودھری صاحب السلام علیکم، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو یحییٰ فریدی صاحب نے فل کورٹ کا ایک حوالہ دیا ہے، کیا فل کورٹ بن سکتا ہے عید کے بعد؟ کیا ایسی کوئی، اگر ایسا بن گیا تو کیا کوئی نیا آئینی بحران پیدا کرنے جا رہا ہے سپریم کورٹ جو کہ پہلے نہیں تھا؟ مبشر صاحب، آپ اس آج کے نوٹ سے پہلے ذرا دو جو واقعات ہوئے ان کو دیکھیں کہ جو نوٹیفائڈ چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک بہت تفصیلی لیٹر لکھا، بہت تفصیلی نوٹ لکھا بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کہ یہ بینچ اس طرح بن ہی نہیں سکتا تھا، اس طرح بنایا نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اب لا بن گیا ہے جس کو ایک حکم امتناعی کے ذریعے روکا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس بینچ کے بنانے کے اوپر اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر سوالات اٹھائے اور ان کی تائید کی جو دوسرے ان سے نیکسٹ سینئر جج ہیں، جو کہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو وہ سینئر پیونی جج ہوں گے، جناب جسٹس طارق مسعود صاحب نے ان کی تائید کی۔ اس کے بعد جب 6 تاریخ کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ سے الگ ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے نوٹ میں لکھا کہ بہتر تھا کہ اس پہ فل کورٹ بن جاتی۔ انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی باوجود کہ جی ٹھیک ہے، ان کے ایک عزیز کی طرف سے ایک پٹیشن آئی ہوئی ہے اور ان پہ اعتراض بھی اٹھا دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ اپنا اس نوٹ میں یہ بات بھی لکھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر یہ جو کہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس سے متعلقہ مسئلہ ہے اور قومی اہمیت کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر فل کورٹ بنے گا۔ یہ انہوں نے اپنی آبزرویشن دی۔ اور آج چوتھے جج صاحب جو یحییٰ فریدی صاحب جو انتہائی معتبر جج ہیں، آج انہوں نے بھی یہ آبزرویشن دے دی۔ تو اب دیکھیں 4 جو سینئر موسٹ ججز ہیں، سینئر ججز ہیں، ان کی یہ رائے آ چکی ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنتا تو زیادہ بہتر تھا، فل کورٹ بننا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چلے جو اویلیبل ججز ہیں کم از کم سارے وہ بیٹھتے جو موجود ہیں، وہ اس کیس کی سماعت کرتے تو بہتر تھا۔ تو اب وہی جس طرح پچھلا وہ الیکشن والے بات پہ 9 سے پھر 7 ہوئے، 7 سے پھر 5 ہوئے، 5 سے پھر وہ 2 کا فیصلہ، 3 کا فیصلہ ہے کہ 2 کا فیصلہ ہے، وہ ساری بات جو ہے وہ شاید مجھے تو لگتا ہے وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تو اب جب عید کی چھٹیوں کے بعد جو آج کا آرڈر ہے کہ جی دوبارہ یہ بینچ بیٹھے گا تو یہ سوال پھر اٹھے گا کہ جی اب 4 جج صاحبان نے یہ کہہ دیا، 2 جج صاحبان نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہی ٹھیک نہیں ہے، اور 2 جج صاحبان صاحب نے یہ رائے دے دی کہ بہتر تھا یہ معاملہ فل کورٹ سنتی تو بہتر تھا۔ تو جو آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے مبشر صاحب کہ شاید کوئی آئینی بحران کھڑا ہونے جا رہا ہے، تو یہ بات درست لگ رہی ہے کہ یہ اب بینچ جب بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے یحییٰ فریدی صاحب اس سے الگ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی رائے دے دی آج۔ اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو پھر 5 رہ جائیں گے، وہی جو پہلے 5 تھے۔ تو اس طرح یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس طرح جو مخصوص جج صاحبان کے اوپر اس طرح مخصوص کیسز کے لیے بینچز بن رہی ہیں، تو پھر جو فیصلہ وہ دیں گے تو اس فیصلے کا اثر بھی اس فیصلے جیسا ہی نہ ہو جو انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی تھی 14 مئی، تو وہ ایسا ہی فیصلہ پھر نہ کوئی آ جائے اور اس کا اثر بھی ویسا ہی نہ ہو جیسا پہلے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو مبشر صاحب ایک آپ کی اجازت سے بات اور میں یہاں اٹھانا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے بڑے معتبر ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج سپریم کورٹ کے سامنے 120 افراد کی فہرست پیش کر دی گئی جو کہ فوج کی تحویل میں ہے، جن کی انویسٹیگیشن فوج کر رہی ہے۔ تو کیا ان 120 افراد میں سے کوئی فرد یا ان کے لواحقین یا ان کی فیملی کے ممبران یا ان کا کوئی رشتہ دار یا عزیز کو آیا ہے سپریم کورٹ میں جناب ان کو غلط اریسٹ کیا گیا ہے، ان کی انویسٹیگیشن فوج میں غلط ہو رہی ہے، فوجی عدالتوں میں ان کے ٹرائل نہ کیے جائیں؟ یہ دیکھیں کہاں سے یہ خدائی خدمتگار کھڑے ہو جاتے ہیں جو پٹیشنیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں ہمارے دوست کچھ سینئر وکلا صاحبان وہ پٹیشنیں لے کے آ گئے، ان کو شاید بڑا وہ ہیومن رائٹس کا خیال آیا ہے، اور ایک ہمارے فاضل جج صاحب یہ پٹیشن لے کے آ گئے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں، جو اریسٹڈ لوگ ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی آیا، نہ ان کے والدین آئے، نہ ان کے بہن بھائی آئے، نہ ان کا کوئی عزیز کا رشتہ دار آئے۔ یہ ہمارے کچھ لوگ پھر خود جو ہیں وہ خدائی خدمتگار بن کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے معرکات ہوتے ہیں، بہت سی بعض کا پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے، بعض کا بڑی فیس۔ چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جی انہوں نے تو اپنے ججمنٹ دے دی ہوئی ہے، اور وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو یا ان کے ریمارکس کو اپنی ویب سائٹ سے ریموو کر دیا۔
تو اب اگر جب وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، جس دن وہ حلف لیتے ہیں اپنا، جو بھی تاریخ ہوگی، کیا ان تمام ججز کو جو اس بینچ میں بیٹھے ہیں وہ آرٹیکل 209 کے تحت ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں مبشر صاحب، ہمارا تجربہ بھی یہ بات بتاتا ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ جب نئے چیف جسٹس صاحب ڈیزگنیٹ ہو جاتے ہیں یا نوٹیفائی ہو جاتے ہیں، تو جو سٹنگ چیف جسٹس ہوتے ہیں جن کی مدت بہت کم باقی رہ جاتی ہے، وہ ہر آنے والا دن جو ہے ان کی جو اتھارٹی ہے، ان کی جو گرپ ہے، ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں زیادہ بہتر یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے قانون اپنی جگہ ہے، انہوں نے حکم امتناعی دے رکھا ہے، یہ ایک موریلٹی کی بھی بات تھی کہ یہ جب بینچ بنانا تھا تو اب نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں، ان سے اور ان سے نیکسٹ چیف جسٹس صاحب سے یہ اخلاقاً بھی مشورہ کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور بینچ جو تھا مل جل کے بن جاتا یا ساری فل کورٹ میرے سوال کا جواب دے دیں پھر آگے چلتے ہیں. اب جو بات آپ کی ہے جی کہ کیا ان کو اس طرح ٹرائی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈیسائیڈ وہی کریں گے. انہوں نے تو میں لیگل سوال پوچھ رہا ہوں، میں ان کی رائے نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ٹرائی ہو سکتا ہے لیگلی؟ دیکھیں میرے خیال میں جب ایک سینئر پیونی جج صاحب نے ایک نوٹ لکھ دیا اور اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈسپلے بھی کر دیا، پھر اس کو اس طرح ہٹایا جانا اور ان کی رائے کا احترام نہ کیا جانا اور ان کو کنسلٹ نہ کیا جانا، تو یہ ایسے معاملات ہیں جن کا نوٹس ضرور وہ لیں گے. اور جس طرح آتے ہیں اس پہ وہ میرٹ پہ چلنے والے وہ آپ بات چھوڑ دیں کیونکہ اب وہ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گئے ہیں تو ہم ان کے میرٹ کی تعریفیں کریں یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ تو بعد میں کریں، ان کے جانے کے بعد کریں پھر بات ہوگی. مظہر عباس صاحب ویلکم ٹو کراساج. صاحب ان کو تو سب جانتے ہیں، وہ ہمیشہ سے جی میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اسٹل مظہر عباس صاحب ویلکم ٹو کراساج ونس اگین. کل سے میں دیکھ رہا ہوں جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، مظہر صاحب آپ مجھے بہت خوش نظر آ رہے ہیں، خیریت ہے؟ نہیں، میرا تو بیہیویئر نارمل ہی ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ تو آج بڑا دھیما ہو گیا تھا. خوشی اور غم کی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا سپریم کورٹ تو بہت دھیما ہو گیا تھا، آج پریس کانفرنس کے بعد میسج پہنچ گیا تھا، آپ کو بھی شاید پہنچ گیا میسج، اس لیے میں نے کہا خیر کیا میسج میں خوشی غم کی بات نہیں. اب ایک آپ کے لیے خبر ہوتی ہے، ایک ان یوزول خبر ہوتی ہے، ایونٹس ہوتے ہیں، خبر بذات خود ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اگر خبر آپ کو ملے کسی رپورٹر کو تو وہ ویسے ہی ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ ہاں اس میں خبریت بہت ہے. تو کل کی پریس کانفرنس میں خبریت بہت تھی. خود ڈی جی آئی ایس پی آر کی باڈی لینگویج بہت اسٹرانگ باڈی لینگویج، ان یوزول جو ہے اس سے پہلے جو ہوئی ہیں، اور پھر جو مواد تھا، کنٹینٹ تھا، وہ بہت اسٹرانگ تھا اس پریس کانفرنس کا. اور اس کے آپ اس کو فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. جو ابھی آپ ایک بات کہہ رہے تھے، وہ مجھے یہ لگا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اس کو تو شاید اتنا وہ نہیں کریں جو ان کی جو نوٹ کو ہٹایا گیا، لیکن انہوں نے ان کی جو ایک آبزرویشن ہے وہ بہت اسٹرانگ آبزرویشن ہے کہ اس کے بعد جو بھی بینچ بنی ہے کورٹ کی یہ بل آنے کے بعد، وہ ساری بینچ جو ہے نا اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہیں. جب وہ یہ بات کہیں گے کہ اس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تو اسی لیے وہ بینچ میں نہیں بیٹھے اور وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھے ہیں اس کے بعد. تو اصل چیز یہ کہ وہ سارے کیسز جو ہیں جن کے فیصلے ہو گئے ہیں، جن کے اوپر ان کو آبجیکشن ہے، وہ ان کیس کی میرٹ ڈی میرٹ وہ ڈیسائیڈ کریں گے نہیں کریں گے، وہ تو آنے والا وہ ٹائم بتائے گا کہ وہ کس طرح اپنی اننگ شروع کرتے ہیں ایز اے چیف جسٹس. لیکن یہ جو اس وقت آج جو سپریم کورٹ نے ہوا، ایک دم سپریم کورٹ ایسا لگا جیسے سپریم کورٹ بیک فٹ پہ گئی ہے، اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ بھی دے دی، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنا نارملی ڈیٹ ان آفس ہو جاتا ہے نا، وہ پھر نہ ہی کرنے والی باتیں ہوئیں. 3 ویکس ڈیٹ ان آفس نارملی 3 ویکس ہوتے ہیں. ویسے تو چیف جسٹس کسی وقت بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، لیکن نارمل پروسیجر اس میں جو ہے وہ 3 ویکس ہوتے ہیں جب آپ ڈیٹ ان آفس کرتے ہیں. تو اب وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس دوران، اس کا بھی وہ انتظار کریں گے. لیکن ظاہر ہے ہمیں پولیٹیکل سین پہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کمپلیٹلی ڈاؤن اف ناٹ آؤٹ.
PTI chairman is definitely is not coming back. یہ سچویشن اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسے میں جو الیکشن سینیریو بنے گا, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر قدرتی اس طرح جو طوفان کی جو باتیں ہو رہی ہیں بارشوں کی, وہ تو آپ کا آرٹیکل 232 غالباً ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو اس میں ملتوی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اپیرنٹلی اگر دبئی میٹنگ میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں, ایگریڈ ہو جاتی ہیں, اور اس حد تک ایگریڈ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرنی ہے تو اس دائرے میں رہ کے مخالفت کرنی ہے, تو پھر باقی فارمیلٹی تو یہ رہتی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کیا بنے گی, کون سی بنے گی, کون انٹرم پرائم منسٹر ہوگا, کون وہ ہوگا, اور پھر ہم نے پوسٹ الیکشن جو ہے وہ سینیریو کیا بن رہا ہے. اور بالکل آپ کی بات, نواز شریف بھی چاہ رہے ہیں, ان کی بیٹی بھی چاہ رہی ہیں کہ وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بنے, آصف زرداری صاحب بھی چاہ رہے ہوں گے بلاول کے لیے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب خود بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. جی, یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے مظہر صاحب, ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو عامر ضیاء, اور وہ یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی از آن دا وے آؤٹ, یہ میں مانتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ہی ہیز نو چانس آف کمنگ بیک, ایٹ لیسٹ ناٹ ان دس فورسیبل الیکشن. لیکن مظہر صاحب یہ بھی تو سچ ہے نا, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا نیریٹو جو ہے اس کو واش آؤٹ نہیں کر سکی ہے, اور جو پاپولیرٹی ہے ان کی, یا اینٹی پی ڈی ایم جو ووٹ ہے وہ اس کو کنورٹ نہیں کر سکے ابھی تک. تو کیا الیکشن میں ٹرن آؤٹ لو ہوگا یا ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کارڈز کیسے کھیلتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل لڑنے, بالکل والی آپ کی سچویشن ہو جائے جو ایم کیو ایم لندن والی سچویشن ہے کہ آپ آفیشیلی بین نہیں ہیں لیکن آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. اگر وہ سچویشن ہوگی تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی ان کا ووٹر سپورٹر نہیں نکلے گا اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. دوسرا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے نیگیٹو ووٹنگ, ووٹ اگینسٹ پی ایم ایل این اور ووٹ اگینسٹ پیپلز پارٹی, اسپوائلر, یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اسپوائلر کے طور پہ بھی وہ کر سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو. لیکن اگر پی ٹی آئی کسی بھی شکل میں نہیں ہوئی تو ان الیکشنز کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ کوسچن مارک ہوگی. ویری کوئکلی سوری میں قطع کلامی ہو رہی ہے, عامر ضیاء آپ کو شامل گفتگو کروں, جہاں مظہر صاحب نے چھوڑی ہے وہیں سے آپ پلیز آگے اس کو ڈف ٹیل کر لیں. دیکھیے جو مزیدار بات ہے کہ شکایت کرتے رہیں کہ ہماری جمہوریت بڑی فلاڈ ہے, کمزور جمہوریت ہے. اب تو یہاں جا رہے آگے کا جو خاصہ ہے اس میں مزید آپ دیکھیں گے کہ اس میں جمہوریت جو ہے مزید پیچھے گئی ہے. اگر بالفرض اس طرح کے انتخابات سینیریو کیا جاتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو یا اس کی لیڈرشپ کو آپ باہر رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اگلے 5 برس ہوں گے وہ بھی متنازع ہو جائیں گے, جس کا بھی اشارہ مظہر صاحب نے بھی کیا کہ اس کو لوگ کوسچن کر رہے ہوں گے, اس کی لیجٹمیسی کو کوسچن کر رہے ہوں گے. اور یہ جو خواہش ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے اور ہمارے ہر پاکستانی کی, ذوی شعور پاکستانی کی خواہش ہے کہ جناب اس ملک میں سیاسی استحکام آئے اور یہاں پہ ڈائریکشن کا سم جو ہے اس کا تعین بالکل صحیح ہو جائے. وہ نہیں ہو پائے گا. آپ کی یہ بددیانتی جو ہے نا, یہ بڑی کمال خوبصورتی سے آپ بددیانتی کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے کہا سارے ہر پاکستانی, اور پھر آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ بھی, یعنی کیا اسٹیبلشمنٹ کو آپ ہر پاکستانی کے اندر شمار نہیں کرتے؟ عامر ضیاء صاحب آپ کا یہ جو میٹھا میٹھا طنز ہے نا, میں اس کا بڑا فین ہوں بائی دی وے, آپ کو بتاؤں. اس میں کوئی طنز نہیں تھا, ظاہر ہے کہ ایک عام ہم اور آپ جیسے مزدور لوگ ہوتے ہیں, پرولتاریہ ہوتی ہے, اور ایک ظاہر ہے کہ حکمران اشرافیہ ہوتی, تو حکمران اشرافیہ کی بھی خواہش ہے کہ بھئی ملک میں استحکام آئے. لیکن یہ کہ اس کا اس طرح سے یعنی ذکر کرنا جائے, میں اس کو طنز میں لوں گا. یہ طنز میں تو نہیں ہے, یہ تو میں نے سمپل سا فیکٹ, حقیقت بیان کی آپ کو گوش گزار کی ہے میں نے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ will it be a low turn out election or a large turn out election؟ دیکھیں دو باتیں, اگر پی ٹی آئی یا اس کی کوئی شکل سامنے نہیں آتی اور اینٹی پی ڈی ایم کہتے ہیں نا کہ جو ووٹ بینک ہے اور بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اس ووٹ بینک کو کیپچر کرنے کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو تو نہیں دیں گے. جو یہ مظہر صاحب بات کریں کہ جی نیگیٹو ووٹنگ وہ تو بڑی ڈسپلن پارٹیز میں ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے وہ مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, پڑھے لکھے لوگ, ورکرز جو ہے نا, ہو سکتا ہے نہ نکلے مایوس ہو کے. جو میں بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ گھر میں بیٹھے رہیں, تو لو ٹرن آؤٹ ہوگا.
اور جب لو ٹرن آؤٹ ہوگا تو خود بخود کوشچن مارک بن جائے گا کہ جناب یہ الیکشن کس حد تک صحیح ہے. پھر دوسری بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ملک میں اب جیسے یہ تھا آئی پی پی بنی ہے, انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ کی بات نہیں میں کر رہا, یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے, اگر اس کا مقصد تھا جی ہم نے اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک کو کیش کرنا ہے تو انہوں نے اپنی اننگز کا آغاز ہی غلط کیا, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ میں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اسی سے شروع کریں گے, ایک بریک سے آئیں گے, کیونکہ میرا اس سے بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے. بٹ رمضان چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عامر ضیاء اور مظہر عباس ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. مظہر عباس صاحب اور عامر ضیاء صاحب میرے ساتھ ہی ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے عامر ضیاء جو تھے وہ استحکام پارٹی کے متعلق کچھ بات کر رہے تھے. عامر صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آج مجھے نا کسی نے ایک ویڈیو بھیجی, وہ موبائل پہ, وہ جیسے ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے قربانی کی عید ہے تو وہ ایک بیل جو ہے رسی توڑا کے بھاگ رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو مجھے وہ سین یاد آ گیا تھا, فواد چودھری نے جیسے دوڑ لگائی تھی کورٹ کے اندر سے پولیس سے بچنے کے لیے. تو معذرت کے ساتھ یہی استحکام پارٹی کی علامت ہے, یہ دوڑ جو ہے وہ ایکچولی ان کے مینیفیسٹو کی عکاسی کر رہا ہے. اور میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ جتنے بھگوڑے وہاں پہ گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتے گا. اگر اس میں سے کسی نے جیتنا ہے تو 10 15 18 جو بھی سیٹس ہیں جو پہلے کے وہاں پہ ہیں ان کی تو امید ہے, ان بھگوڑوں کی کوئی امید نہیں. تو یہ خود پارٹی غیر مستحکم ہے, میں اس کے نام پہ ہی مجھے اعتراض ہے. باقی آپ کی رائے جو ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے, جو بھی آپ کہیں. میری اور آپ کی رائے ملتی جلتی ہے اس معاملے پہ کہ استحکام پاکستان پارٹی یہ بیل والی بات پہ کر رہے ہیں آپ کو بھی ویڈیو آئی تھی. میں ویڈیو کی بات نہیں کر رہا, رسی توڑا کے جو بھاگ رہا ہے بیل, اس کی مظہر صاحب ہے بھی ہنس رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اچھی چیزوں سے میں محروم رہتا ہوں, کوئی مجھے ویڈیو تصویریں نہیں بھیج, تو میں تو مظہر عباس کبھی کبھار کال کر لیتے تو بات ہو جاتی ہے ان سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اس کو آئی پی پی کہتا ہوں. آئی پی پی جو اس پہ لوگ سمجھتے ہیں میں انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. بڑا ملک ہم پاکستانیوں کا خون نچوڑا ہے. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں استحکام نہیں ہے, اور اس میں جو ابھی تک صورتیں دکھائی گئی, میں کراچی کی مثال لیں نا آپ, کہ اس میں عمران اسماعیل, علی زیدی یا وہ مفتی صاحب کیا ہے مولوی محمود, ٹھیک ہے نا, کیا ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے, کیا یہ اپنی مطلب ضمانت بھی بھائی کسی کی نہیں ہے ان میں سے, کسی کی نہیں ہے نا. اچھا ہاں یہ اور بات ہے کہ الیکٹیبل اگر ان کے پاس کچھ آ جاتے ہیں 8 10 12, وہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں, وہ الگ ہیں, میں ان کی وہ سیٹس لے لیں. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایک رانگ فوٹنگ پہ آئی پی پی نے اپنا. اچھا دوسرا میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جیسے علیم خان ہے کہ وہ اس لیے جیت سکتے ہیں کہ انہوں نے پاور میں ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا, انہوں نے اس کا صرف فائدہ نہیں اٹھایا تھا. تو ان لوگوں کی میں رسپیکٹ کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کے خلاف ہوں کہ جنہوں نے تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے ہر طرح کے مزے لیے اور بعد میں بڑے آرام سے کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, جبکہ وہ ہر فیصلے میں شریک تھے, بلکہ اکسانے والوں میں بھی تھے. ہو سکتا ہے اکسانے والوں میں ہو, اکسانے والوں میں بھی تھے. تو بات یہ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ہے نا کہ آئی پی پی کا جو بھی اگر مستقبل ہے, میں کہہ رہا تھا کہ رانگ فٹ پہ انہوں نے اپنی اننگز کا آغاز کیا. کیونکہ دیکھیں ملک میں لوگ کہہ رہے ہیں جی کنگز پارٹی ہے, بی ٹیم ہے. میں کہتا ہوں بی ٹیم آلریڈی بہت ہے پاکستان کے پاس, یہ کوئی سی یا ڈی ٹیم ہو سکتی ہے, بی ٹیم بھی نہیں ہو سکتی ہے. پھر اگر ان کو کیپچر کرنا تھا, یہ بھائی ٹیم نہیں ہے, یہ سی ڈی آپ جو کہنا کہہ لیں, ٹیم نہیں ہے جی. واٹ ایور آپ کسی بھی میں خانے کو کسی بھی نام سے پکاریں, وہ رہے گا تو میں خانہ ہی. تو چلیں, تو سی یا ڈی نمبر پہ جو آتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ کہ ان کو پرو پی ڈی ایم ووٹ تو ان کو ملنا نہیں تھا. کمال کی تشبیہ دے رہے ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ اس کو پہ برا نہیں کہیں گے, آپ اگر ایسی تشبیہات دیں گے تو. میں یہ کہتا ہوں کہ اینٹی لیکن ان کا آغاز یہ ہوا ہے کہ جب یہ لگ یہ رہا ہے کہ جی یہ بڑے مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے چلنے والے ہیں, اسٹیٹس کو کی جماعت ہے, تو انہوں نے وہ چیز جو تھی کسی کی اگر میں آپ کو نیوز بتاؤں, چلیں میاں نواز شریف کو بڑا اعتراض ہے ان کے ساتھ الائنس کرنے میں, کیونکہ میاں نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں گورنمنٹ سنبھالی ہے, انہوں نے معاشی حالات کا سامنا کیا ہے, تو اب اگر جیتنا ہے تو انہوں نے جیتنا ہے, وہ کسی کے ساتھ الائنس کر کے اس کو شیئر کیوں دیں؟ نہیں بالکل یہ ان کا اعتراض حق بجانب آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا ایک اور سوال ہے آپ سے, اور آپ باخبر ہیں ہم سے کہیں زیادہ, لاہور میں بیٹھے ہوئے جو سیاست کا گڑھ بھی ہے, دل بھی ہے, کہ نواز شریف کے کوئی واقعی آپ سیریس چانس دیکھ رہے ہیں ان کا دوبارہ 4تھی مرتبہ, یعنی کہ یہ فلم 3 بار لگی, تینوں بار قبل از وقت اتری.
پٹ گئی ہے فلم. تو چوتھی بار جو ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں اصل میں سیزن ہمارے سیاستدان اور ہمارے اینکر جو ہے نا دونوں میں ایک قدر بڑی مشترک ہے. مظہر عباس صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ مظہر عباس صاحب سیاستدانوں میں اور اینکرز میں ایک بڑی مشترک چیز ہے کہ ہمارے انالیسز اور تجزیے جو ہیں ان میں ہماری خواہشات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو اسی طرح سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کی جو امیدیں ہوتی ہیں نا اس میں ان کی خواہشات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور ان کو صرف اس طرح کے سرویز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مظہر عباس صاحب کہ پاکستان کی عوام کا چھٹکارا کب ان لوگوں سے ہوگا جنہوں نے اس ملک میں صرف پاکستانی عوام کو محرومیاں دی ہیں؟ دیکھیں مشکل ہے کیونکہ آپ کے یہاں کنٹرول ڈیموکریسی ہے, کنٹرول سسٹم ہے, گورنمنٹس مینیج کر کے بنائی جاتی ہیں. یہ آئی پی پی لے لیں, اس سے پہلے جتنی بہت سی جماعتیں اسی طرح بنائی گئیں. مجھے تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ان کے مظہر صاحب قطع کلامی کی معذرت, لیکن when push comes to shove آپ آج میری ایک پریڈکشن یاد رکھیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس آئی پی پی سے زیادہ فعال ہوگی. جی فعال ہوگی. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جو الیکٹیبلز ہیں, دیکھیے اگر وہی ابھی نہیں پتا ہمیں کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, لیکن اگر پی ٹی آئی کا ووٹر دیکھیے وہاں جو جنوبی پنجاب میں آئی پی پی کو پرابلم پیش آئے گی, کسی نہ کسی شکل میں پی ٹی آئی کا نیگیٹو ووٹ بھی ان کے لیے نہیں, وہ تو ہر جگہ ہوگا. وہ جو الیکٹیبل دیکھیں پی ٹی آئی میں مظہر صاحب ایک بات سمجھ لیں, جو ابھی عامر نے بات کی نا, میں ایگری کرتا ہوں کہ ایز اے پارٹی وہ گرو کر گئی تھی, میچور نہیں ہوئی تھی, تو اس کے ووٹر میں یہ میچورٹی نہیں ہے کہ ادھر اس حلقے میں اس کو ووٹ دینا ہے, اس حلقے میں اس کو ووٹ دینا ہے. وہ نفرت کا اظہار ایک ہی طریقے سے کرے گا. ہاں نہیں خیر وہ صحیح ہے بات, کیونکہ اصل میں دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ اس کے مقابلے میں اور کس کو ووٹ دیں, یہ بھی ایک پرابلم. لے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ اس باری دیکھ لیجیے گا, میری پریڈکشن ہے کہ آزاد امیدوار سب کو سرپرائز کریں گے. جی بس یہی میں بھی ابھی وہ کرنے والا کہ یہ جو اسٹریٹجی ضرور ہوگی. اگر پی ٹی آئی کو آؤٹ رکھا گیا اور اگر انہوں نے اسٹریٹجی کوئی نہیں بنائی تو بہت سرپرائزنگ ہوگا کہ ان کا بہت بڑا پولیٹیکل بلنڈر ہوگا اگر انہوں نے اس طریقے سے, کیونکہ بہت سی پارٹیز نے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کو اجازت نہیں تھی تو وہ آزاد امیدوار لڑاتے تھے, مختلف طریقوں سے لڑواتے تھے. لیکن مجھے پھر بھی لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو شاید ہو سکتا ہے کہ اس دوران کسی لیول پہ کوئی چیز ہو جائے, ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل جائے, جو کہ اپیرنٹلی لگ نہیں رہا مجھے. لیکن پنجاب کی پالیٹکس بہت دلچسپ ہوگی اور مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بہت اچھا ساؤنڈ گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا. ان کو اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, لیکن پی ایم ایل این کے لیے بھی ایزی روڈ نہیں ہے. نہیں, پی ایم ایل کے لیے ایزی روڈ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میں نے مظہر صاحب لاہور میں ہمیشہ ایک بات دیکھی ہے کہ میاں نواز شریف کے جو سپورٹرز ہیں نا, وہ زیادہ تر تاجر برادری ہوتی ہے, اور یعنی جو کام کرتے ہیں, انٹرپرینرز آپ کہہ لیں, بزنس مین کہہ لیں, تو یہ لوگ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آتے, لیکن بڑی جا کے چپ چاپ یہ سائلنٹلی ووٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, میاں صاحب کو بڑی ایڈوانٹیج ہے اس بات کی کہ وہ ڈسیپٹیو ان کی پاپولیرٹی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2018 میں جب میاں صاحب نااہل تھے, اس کے باوجود مسلم لیگ نون, اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں بن پائی. اس کے باوجود بھی پی ایم ایل این جو ہے وہاں ایک مضبوط جماعت بن کے ابھری. اگر پی ٹی آئی کا جنوبی پنجاب محاذ اور پی ایم ایل کیو سے اتحاد نہیں ہوتا تو پنجاب میں ان کی گورنمنٹ نہیں بن پاتی. تو ایگزیکٹلی اگر پی ایم ایل این کے اتنے اسٹرانگ روٹس رہے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو پالیسی رہی اس سے ان کے چیزوں کو بہت ڈیمیج ہوا. اب میاں صاحب کب واپس آتے ہیں, اگر جتنی وہ تاخیر کریں گے اتنا پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا. اس لیے کہ مریم نواز میں کرزمہ ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن وہ الیکشن کیمپین نہیں رن کر سکتی پی ایم ایل این کی, نہ شہباز شریف رن کر سکتے ہیں جو میاں نواز شریف. اچھا مظہر صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ ایک میری پریڈکشن غلط ہوئی تھی, جہاں پہ ہماری صحیح ہوتی ہے ہم بڑا ذکر کرتے ہیں, لیکن جہاں غلط ہوتی ہیں وہ بھی ماننا چاہیے, کہ جب میاں صاحب کو ہٹایا تھا نا اور وہ باہر چلے گئے تھے, لنڈن جب چلے گئے تھے, تو میری یہ پریڈکشن تھی, اور آئی ایم شور اور لوگوں کی بھی تھی, کہ پی ایم ایل این اب توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی.
لیکن پی ایم ایل این پہلی باری ہم نے دیکھا کہ بڑی ریزیلینٹ جماعت رہی اور توڑ پھوڑ کا شکار نہیں ہوئی. لیکن اس کے برعکس پی ٹی آئی جو ہے وہ 22 دن بھی سروائیو نہیں کر سکی اپنی پارٹی کی شکل. مبشر بہت اچھی بات کی تم نے. صرف ابھی نہیں، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کا جو فنومنا جو نارملی رہا پاکستان میں، وہ یہ رہا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کے ساتھ ان کے لوگ چلے جاتے تھے. یہ کریڈٹ نواز شریف کو بہرحال جاتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو ایز این اپوزیشن پارٹی بھی اسٹیبلش کیا. اور ہم نے مشرف کے خلاف دیکھا، حالانکہ جس طریقے سے پی ایم ایل کیو بنائی گئی وہ ایک الگ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ اپنی جگہ کھڑی رہی، ایز اے پارٹی کھڑی رہی، اور انہوں نے 9 سال بہرحال اسٹرگل کی. تو مسلم لیگ جو ہے اس کو اس میں کریڈٹ شریف کو جاتا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو ایز اے اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی، ایز اے اسٹرانگ پولیٹیکل اینٹی اسٹیبلش کیا ہے اوور دا ایئر. اب اس کے اختلافات اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آج تک جو چل رہے ہیں، گورنمنٹ میں رہیں نہ رہیں، گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ کب سے آؤٹ ہیں، تو گورنمنٹ میں رہیں نہ رہیں، لیکن پارٹی کی اسٹرانگ فوٹنگ ہمیں نظر آتی ہے. اور پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعے کے بعد ضرور ٹوٹی، لیکن 1-1.5 سال میں پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ کھڑی رہی تھی. لیکن اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے ہمیں لگا کہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ لاس ہوا. مظہر عباس اور عامر ضیاء دونوں میرے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں دونوں حضرات پہ. ویلکم بیک. عامر ضیاء، امید ہے کہ کل پرسوں میں بالکل پازیٹیو بات کر رہا ہوں، میں اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں جنون ایک بات کر رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کا کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا. تو اس کے بعد آپ کو کوئی امید لگتی ہے بہتری کی عام آدمی کی زندگی میں؟ دیکھیں، جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس سے کوئی آپ کو ایزی سلوشن تو نہیں ملے گا کہ اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں ریلیف آ جائے، کیونکہ جو بھی انہوں نے ریفارم پیکج پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے اس میں تمام کے تمام بہت ہی سخت فیصلے ہیں. مطلب ہے مانیٹری ایکسپینشن کی جگہ آپ ٹائٹننگ پہ جا رہے ہیں. جب ٹائٹننگ پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لوگوں کی قوت خرید کو کم کرنا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ بڑھانا نہیں ہے، کنٹرول کر کے رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ویسی جاری و ساری رہیں گی. دوسری بات یہ جو بجٹ آیا ہے یہ بڑی ٹیمپریری 6 ہفتے کا بجٹ ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر آ کے اس کو مزید ایڈجسٹ کرے گی، اور اس کے بعد جو آپ کو نئے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف پڑے گا جب بھی نئی حکومت آپ کی آتی ہے. کیونکہ یہ والا جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کا 10th ریویو تو نہیں ہونے والا. بہت ہوا 3 ماریں گے کہ سوے کے پیسے آپ کو مل جائیں گے 9th ریویو کے جو نومبر سے ڈیو تھے، تو وہ پیسے مل جائیں گے، اچھی بات ہے. اس سے ذرا سا جو آپ کے دیگر بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں وہ پیسہ دینا شروع کر دیں گے. پاکستان کے ایک حوصلے کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے اوور آل، لیکن اس سے پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کوئی ایسا فرق پڑے کہ جہاں پر مطلب مڈل کلاس کو ریلیف مل رہا ہو، ورکنگ کلاس کو مل رہا ہو، بزنس مین کو. یہاں پر اس وقت سب لوگ رو رہے ہیں. ہمارا اس وقت ریجن میں پورے کارپوریٹ ٹیکس کی اگر آپ بات کریں ہمارا 39% ہے، 10% سپر ٹیکس کو ملا کر ریجن میں ایوریج 25% کی ہے. تو آپ نے کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس بیس کو پھیلاتے، آپ نے صرف کیا کیا کہ آپ نے ٹارگٹ ان لوگوں کو کیا کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں، سیلریڈ کلاس کو اور کارپوریٹ سیکٹر کو. اور آپ نے پیغام یہ دیا کہ بھائی بہت زیادہ بڑے مت بننا، آپ ریڈار کے نیچے رہیں اور چھوٹی کمپنیز بنائیں. ایک تو یہ آپ نے کہہ دیا جو ڈار کی پالیسی ہے. پھر اب یہ والی جو بات آپ فرما رہے تھے نا کہ جناب اس کے بعد مطلب ہے کہ جب مطلب نئی حکومت آئے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرے گی، تو میرا جو یہاں پہ اگر آپ بات کریں لوگوں سے، سب کا یہ کہنا ہے کہ اب جو نیا آئی ایم ایف پروگرام آئے گا وہ اس سے بھی سخت آئے گا. تو ہمارے لیے مشکلات کے دن جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. جی مظہر صاحب. دیکھیے مبشر، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بدقسمتی سے بہت ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کی. ہم نے ہر ایک کے ساتھ کی ہے، وہ کو اکیلے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں. آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت ہم لیٹ ہوئے آئی ایم ایف کے معاملے میں. پھر جب یہ ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا اس وقت ہم آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹ ہوئے. اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے. مفتاح کے ساتھ کم سے کم یہ تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایکسس بیگیج نہیں تھا. ڈار صاحب آئے تو ایک طوفان سا آ گیا.
اور ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو میرا خیال ہے ہم نے IMF جو سختی بڑھا رہا ہے وہ اس کے ریزنز ہیں کہ آپ بائی دا وے جائز کر رہا ہے. میں تو جب دیکھتا ہوں اپنی ڈیٹس کو دیکھتا ہوں اور آرگنائزیشنل اسپینڈنگ کو دیکھتا ہوں تو اتنا فالتو کی چیز ہے. ٹائٹننگ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے, میرے خیال میں سرجری ہونی چاہیے یہاں پہ تو. اور دوسرے یہ کہ مبشر جو مہنگائی ہے نا, مہنگائی کا تعلق بہت حد تک گڈ گورننس سے ہے. یہ جو اگر ایڈمنسٹریشن کو آپ ٹائٹ کریں تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب مظہر صاحب مجھے نہیں پتا آپ میری تصویر دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ کہ نہیں؟ نہیں, مجھے نہیں سامنے نہیں. اوکے, اب میں اصل میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے. آئی وش کہ آپ دیکھ سکتے ہوتے. یہ ناظرین میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو گیپ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کسی بھی شخص کا, چاہے وہ میاں منچا ہو, چاہے وہ میرے گھر کام کرنے والے کو گھریلو ملازم ہو, ان سب کا انکم اتنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ جو بڑا کاروباری آدمی ہے اس کی انکم کا شاید 1% جو ہے وہ اس کے کچن میں لگتا ہے یا اس سے بھی کم لگتا ہے. اور جو ہمارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا 25,000 40,000 تک کے درمیان کمانے والے جو لوگ ہیں, ان کی انکم کا 90% جو ہے وہ ان کے گھر کے کچن میں لگتا ہے. اب جس دن مہنگائی ہوتی ہے یا انفلیشن ہوتی ہے, فوڈ کاسٹ اوپر جاتی ہے, تو یہ نکل کر یہاں سے باہر آ جاتا ہے. تو دیٹ مینس کہ کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی. اب یہاں پہ مظہر صاحب میرا ایک اصولی سوال تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں یکدم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دیا گیا. آپ پولیٹیکل ریزن کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, پروٹیسٹ کہہ لیں, کشمیر کہہ لیں, مجھے نہیں پتا, لیکن ہماری جو اکثر سبزیاں دالیں اور یہ ساری ہم باغا سے امپورٹ کر رہے تھے, اب وہ دالیں جو ہیں کینیڈا سے امپورٹ ہوتی ہیں, آسٹریلیا سے امپورٹ ہوتی ہیں, تو وہ ایئر فیئر بھی ایڈ ہونا ہے, اس میں کارگو فیئر بھی ایڈ ہونا ہے. تو اگر ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو نارملائز کر لیں, یار ہر وقت حالت جنگ میں نہیں ہونا چاہیے انسان کو, تو آپ کی جو فوڈ انفلیشن کاسٹ ہے وہ ایک دم سے 50% تک کم ہو جائے گی. کیا اس پہ بھی انڈیا کے ساتھ ویسے ہی آپ کی ریلیشن شپ دیکھیے, ہمیں اپنی ریلیشن شپ ہم نے بہت دیر کر دی چیزوں میں, انڈیا کا بھی قصور ہے, لیکن ہم نے اصل میں ہمیں دیکھنا یہی ہے کہ ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ رہی, اس ریجن کی بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان, اور دیکھیے سارک متاثر ہوئی اس سے, ہاسٹیج ہو گئی پاکستان انڈیا ٹینشن کی, اور جتنے فورم بنے وہ ہاسٹیج ہو گئے. میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست کو بھی, پاکستان کی حکومتوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انڈیا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کو ہر ہمسائے کے ساتھ نارملائز کرنے چاہیے. ہاں, آپ ٹریڈ, اصل چیز یہ کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ سے آپ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے. عامر ضیاء صاحب کو اعتراض ہے بڑا. عامر ضیاء جی, مجھے اعتراض ہے. بات ہی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست کا قصور ہے تعلقات خراب کرنے میں. یہ جو تعلقات خراب ہوئی یہ کلیتاً بھارت کا انیشیٹو ہے. میں آپ کو اس کی ایک جائز آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں کہ جب بھی جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو آپ سفیروں کو وڈرا نہیں کرتے, بلکہ وہ تو رکھتے. ہم نے یہاں پہ یہ کیا, اور ہم نے جو بھی بات کی ہم نے میڈیا کی حد تک کی, علامتی طور پہ, عملی طور پہ ہم نے اس کا کوئی تدارک نہیں کیا. اب بات یہ کہ اس وقت تو علامتی بات کرنا بھی بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے, جو ہماری صورتحال ہے. اگر آپ علامتی بات بھی نہ کرتے تب تو بات ختم ہو جاتی. تو کم از کم یہ چیز, اور مجھے ہمیں اس حکومت کو ستائش مطلب تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی اس پالیسی کو جاری رکھا کہ جب تک آپ اگست 5 2000 مجبوری ہے یار, یہ پولیٹیکل کیپٹل اتنا لوز کر چکے ہیں کہ یہ اور نہیں کرنا چاہ رہے. کہہ رہا ہوں کہ جو بھی وجہ تھی, لیکن اس چیز کو کنٹینیوٹی رکھی اور وہ برقرار رہنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھیں ہمارا ویژن یہ ہے کہ بھارتی ٹرک ہماری سرزمین پہ چلے اور ہم ان سے چنگی ناکہ لے رہے ہوں, اور ہمیں اگر یہ نہ پتا ہو کہ جناب جو نان ٹیرف بیریئر, جب ہم ان سے تجارت کرتے ہیں تو ان کی طرف سے تو نان ٹیرف بیریئر آتے ہیں. عامر صاحب میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, لیکن پھر فری ٹریڈ آپ نے جو چائنا کے ساتھ کیا تھا اس کو بھی ریوزٹ کر لیجئے گا, کیونکہ اس نے بھی ہماری کمر توڑ دی اور لوکل اور انڈیجنس انڈسٹری کی اس نے کمر توڑ کے رکھ دی. بٹ عامر ضیاء آپ کا, مظہر عباس آپ کا بہت بہت شکریہ. آج تک اتنا ہی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.